اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی یہ جو 10 دن ہے اس میں قربانی کا عمل ہوتا ہے، قربانی کی بڑے فضائل ہے، اور یہ قربانی کا عمل ہم سے پہلے بیتا، وہاں ان کا طریقہ الگ تھا۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ان کے 2 بیٹوں کے بارے میں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ۔ دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو معلوم ہوا اس زمانے میں بھی قربانی ہوتی تھی، جس کی قربانی نے قبول ہونا ہوتا تھا آگ آ کے اس کو جلا لیتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی قربانی ہے، اور اصل تو قربانی کی بنیاد وہاں سے ہے۔ اسماعیل علیہ السلام جب چھوٹے تھے اور ذرا بڑے ہو گئے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ، کہ جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ اب ان کی ایج اور عمر کتنی تھی اس میں قرآن اور حدیث میں کوئی صراحت نہیں ہے۔ مفسرین نے 13 سال، بعض نے 12، بعض نے کم، بعض نے زیادہ بتایا ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوا کرتی ہے۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے۔ اللہ کے گھر کی دیواری جب اٹھا رہے ہیں، اس کا مزہ ہی دو بالا ہے۔ باپ بھی دین کے کام میں، بیٹا بھی دین کے کام میں۔ باپ بھی مسجد کی دیواریں اٹھا رہا ہے، بیٹا بھی ساتھ لگا ہے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ بیٹے نے چو چرا کچھ بھی نہیں کیا۔ فرمایا، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ جو آپ کو حکم ہے، پورا قصہ نہیں سنانا ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور ذبح کرنا شروع کیا، ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے ہیں، ذبح نہیں ہو رہا ہے، مینڈا جنت سے آیا ہے، اور اس کو لا کے وہ مینڈا ذبح ہو گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ میں مینڈا جو جنت سے آیا ہوا تھا وہ ذبح ہو گیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے صدا دی، ہم نے آواز دی، ہم نے ان کو پکارا کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو امتحان میں پاس ہو گیا۔ وہ تو بچے کو ذبح کرنے کے امتحان میں پاس ہو گیا ہے، اور ہمارے مسلمان بھائی قربانی کرتے ہوئے بڑے استخارے کرتے رہتے ہیں۔ میں ان صاحب نصاب لوگوں کو جانتا ہوں جو قربانی سے جان چھڑانے کے لیے بہانے بناتے ہیں۔ قربانی، بعض لوگ کہتے ہیں یہ قربانی کو کیا کرنا ہے، یہ پیسے کسی کو دے دو۔ یہ لوگ تقابل کرتے ہیں، عمرے پہ بار بار جانے کی ضرورت کیا ہے، یہ پیسے صدقہ کر دو میرے بھائی، عمرہ بھی کرو، صدقہ بھی کرو، قربانی بھی کرو، پیسے بھی دے دو۔ کس نے منع کیا ہے؟ آپ سے تو ابھی جان نہیں مانگی ہے، آپ کو تو کہاں ہے جانور ذبح کرو، اور آپ نے ہیلے بہانے شروع کر دیے۔ تو دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، غالباً ترمذی کی روایت، صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں اس پہ کیا ملے گا؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ تو صحابہ حیران ہو گئے کہ جو دمبا ہوتا ہے اور اس پہ تو بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، اون جو ہوتا ہے، قال فالصوف،
کہ جو اس پہ رکون اتنے سارے بال ہوتے ہیں. قال بكل شعرة من الصوف حسنة، جی وہاں جو اون ہوتا ہے اس کی بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گا. اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا، کہ یوم نحر کی دن قربانی جیسا کوئی عمل نہیں احب الی اللہ من احراق الدم، خون بہانے سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کی دن یہ لایا جائے گا بقرونها واشعارها واظلافها، سینگ اس کو بھی تولا جائے گا، بالوں کو تولا جائے گا اور کر کو بھی تولا جائے گا. فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بقرونها واشعارها واظلافها وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قبل ان یقع بالارض، ابھی یہ خون زمین پہ گرا نہیں ہے اور اللہ کے ہاں یہ مقبول ہو گیا ہے. اتنا پیارا عمل ہے. ایک اور حدیث میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ قومی، کڑی ہو جائیے، الى اضحیتک فاشہدیہ، اپنی قربانی کے پاس جائیے. فَإِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِن دَمِهَا، پہلا قطرہ جیسے گرے گا يُغْفَرُ لَكِ مَا سَلَفَ مِن ذُنُوبِكِ، آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. دوستو، یہاں زمین پہ ہم خون بہاتے ہیں، گوشت خود کھاتے ہیں. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کوئی گوشت نہیں پہنچتا ہے، گوشت تو آپ خود کھاتے ہیں. اس وجہ سے میرا تجربہ یہ ہے جو آدمی کوشش کر کے پیسے ادھر ادھر سے کر کے قربانی کر لیتا ہے، اگرچہ وہ صاحب نصاب نہیں ہوتا، اللہ اس کو بہت جلدی صاحب نصاب بنا لیتا ہے. اس وجہ سے بہانے ٹال مٹول یہ سب اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. خوشی خوشی سے قربانی کرے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا